اماں ابا کے مرنے کے بعد پھپھو اکیلی ہو گئیں۔ گھر کی انکسی حالی تھی تو پھپھو نے انکسی کرائے پر دے دی۔ لڑکا اکیلا تھا تو مجھے اسی بات پر شدید اعتراض تھا کہ کسی اجنبی کو کیوں دیا، مگر پھپھو نے یقین دلایا کہ وہ شریف ہے۔ آہستہ آہستہ وہ ہمارے درمیان گھل مل گیا۔ وہ بہت نیک تھا، میں اسے پسند کرنے لگی، بہانے بہانے سے اسے اپنی طرف متوجہ کرتی، پر وہ آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتا۔ میں اس کی انکسی میں کبھی نہیں گئی تھی، اور پھر ایک روز پھپھو گھر پر نہ تھی۔ میں اظہار محبت کرنے جیسے ہی انکسی کے دروازے پر پہنچی تو یہ دیکھ کر میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ وہاں پر تو میرا نام زینیہ عثمان ہے اور میں ایبٹ آباد میں رہتی ہوں۔ زندگی کی کتھا کہانی کچھ ایسی ہے کہ کئی بار تو یقین نہیں آتا کہ اتنے حادثات کے باوجود میں زندہ کیسے ہوں۔ میں 2 سال کی تھی جب میری ماں دوسرے بچے کو جنم دیتے ہوئے اس دنیا سے کوچ کر گئی، کیونکہ کچھ پیچیدگیاں ہو گئی تھی اور بہترین علاج کے باوجود بھی اماں زندہ نہ رہ سکی، اور میرا بھائی جو دنیا میں آیا تھا وہ بھی اماں کی جدائی برداشت نہ کر پایا، اور 24 گھنٹوں کے اندر اندر وہ بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ ابا کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ تھا کہ اپنے بیوی اور بچے کو کھو دینا۔ انہوں نے تو تصور بھی نہیں کیا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ ابا کی تو بس ایک ہی بہن تھی اور ان کا نام لبنہ تھا۔ ان کی شادی تو ایبٹ آباد میں ہی ہوئی تھی، مگر شادی کے بعد وہ اپنے شوہر کے ساتھ اسپین میں مقیم ہو گئی۔ ان کا چکر 2-3 سال بعد لگتا تھا، کیونکہ ان کے 2 بیٹے تھے، فیضان اور عرفان۔ ان کے ساتھ پاکستان آنا ان کو بہت مشکل لگتا تھا، اس لیے وہ بہت کم چکر لگاتی تھی۔ البتہ اماں ان کی صرف بھابھی ہی نہیں، کزن بھی تھی، تو دونوں کی آپس میں کافی بنتی تھی، اس لیے فون پر ایک دوسرے کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہتی تھی۔ میرے ابو خود آرمی میں ہوتے تھے، مگر ہم لوگ اپنے آبائی گاؤں میں رہ رہے تھے جو ہمارے دادا جان نے بنوایا تھا، کیونکہ ابا کی پوسٹنگ کبھی بلوچستان میں ہو جاتی تھی تو کبھی وزیرستان میں، اس لیے ہمارا ان کے ساتھ رہنا ناممکن سا تھا، اور وہاں ہمیں بہت سے مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑتا۔ اس لیے اماں نے پھر فیصلہ کر لیا کہ وہ یہاں پر ہی رہیں گے۔ یہاں ملازمین تھے جو ہمارا بہت خیال رکھتے تھے اور ہماری بہت پرواہ کرتے تھے، اس لیے ہمیں یہاں رہنے میں کوئی مشکل نہیں آتی تھی، اور اماں کے انتقال کی تو مجھے کوئی سمجھ بوجھ نہیں تھی، کیونکہ میں 2 سال کی بچی تھی اور مجھے کیا خبر ہونی تھی کہ میرے اوپر کیا قیامت گزر گئی ہے۔ مجھے اس حوالے سے کچھ بھی یاد نہیں ہے، مگر پھپھو نے مجھے بتایا کہ جب وہ پاکستان آئی تو ابا نے ان کو نہیں بتایا تھا کہ اماں کا انتقال ہو چکا ہے، بلکہ یہی کہا تھا کہ ان کی طبیعت بہت خراب ہے اور تمہارا یہاں آنا بہت ضروری ہے، اور وہ ارجنٹ ہی پاکستان آ گئی تھی۔ لیکن جب گھر آ کر دیکھا تو ان کے اوپر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ انہوں نے تو تصور بھی نہیں کیا تھا کہ امی یوں اچانک چھوڑ کر چلی جائیں گی۔ وہ بہت زیادہ روئی، لیکن اتنا معلوم تھا کہ ابا بھی مکمل طور پر ٹوٹ چکے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی اولاد اور جیون ساتھی کو کھو دیا ہے، بلکہ ان کا تو سارا گھر ہی بکھر گیا ہے۔ چند دنوں بعد دونوں نے ایک دوسرے کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی، کیونکہ اور کوئی رشتے تھے ہی نہیں جو ان کو سنبھالتے، اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس زندگی کو یوں ہی قبول کرنا پڑے گا، یہ کبھی بھی کچھ بھی غیر متوقع کر سکتی ہے۔ ان سب چیزوں کو قبول کرنے کا یہ مطلب ہرگز بھی نہیں تھا کہ اماں کا غم ان کو بھول گیا تھا۔ اماں کا غم تو ان کو ساری زندگی ہی ساتھ رکھنا تھا۔ ایک روز ابا کا ضبط جواب دے گیا، اور اماں کے جانے کے کتنے ہفتوں بعد وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے اور کہنے لگے کہ میں ہمیشہ اپنے فرائض نبھانے میں مصروف رہا اور کبھی بھی اس کے ساتھ وقت نہیں گزار سکا۔ ابا اور اماں کی پسند کی شادی ہوئی تھی، وہ دونوں یونیورسٹی میں ساتھ پڑھتے تھے اور پھر ایک دوسرے کو پسند کر لیا، اور جب گھر والوں کو ڈرتے ڈرتے بتایا تو دونوں کے گھرانوں نے ایک دوسرے کی ملنے کی حامی بھر لی، کیونکہ میرے امی اور ابو ویسے بھی کزنز تھے
اور اتفاقیہ طور پر دونوں ہی ایک دوسرے کے گھرانوں کو پسند آ گئے۔ اماں کے مائکے کے نام پر ان کے صرف والدین ہی تھے جو ان کی شادی کے کچھ عرصہ بعد انتقال کر گئے، اور ابا کے بس ابا زندہ تھے یا بہن کے نام پر پھپھو ان کی زندگی میں تھی۔ دادا ابو تو میری اماں کے گھر آنے پر میرے ابا کی بہت تعریف کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میں بہت خوش ہوں کیونکہ تم نے بہت اچھی بہو لائی ہے۔ کیونکہ اماں اور دادا ابو کا مضمون ایک ہی تھا جس پر وہ گھنٹوں بیٹھ کر بحث کیا کرتے تھے، اور میری اماں میرے دادا ابو کا بہت خیال رکھتی تھی، اور دادا ابو کا بھی بڑھاپا جیسے آسان گزرنے لگا تھا کیونکہ اب ان کو تنہائی نہیں کاٹنی تھی۔ اور ابا تو بہت ہی مشکور تھے اماں کے کہ انہوں نے ابا کی زندگی واقعہ ہی حسین بنا دی تھی، مگر یہ خوشیاں ان کو زیادہ راس نہ آ سکیں۔ اچانک ہی دادا ابا کو شادی کے تقریباً 1.5 سال بعد ہارٹ اٹیک آیا، اور چند دن ہسپتال میں رہنے کے بعد وہ انتقال کر گئے۔ یہ غم سب کے لیے بہت بڑا تھا، اور اماں نے تو اپنے والدین کو بھی ان میں تلاش کرنا شروع کر دیا تھا۔ ابا تب بھی زیادہ دن گھر پر نہیں رہ سکتے تھے کیونکہ ان کو واپس وزیرستان جانا پڑ گیا تھا۔ انہوں نے زندگی کے 5 سال اماں کے ساتھ گزارے تھے، لیکن حقیقتاً 5 مہینے بھی نہیں گزار پائے تھے۔ ہم ہمیشہ وقت اس لمحے میں گزارنا نہیں چاہتے، بلکہ کہتے ہیں کہ ہم فلاں انسان کے ساتھ کل بیٹھ کر بات کر لیں گے، مگر ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ موت کبھی بھی بتا کر نہیں آتی، بلکہ اس کے ماتھے پر اچانک لکھا ہوتا ہے۔ سو ہمیں کبھی بھی اپنے سے بات کرنے کے لیے کل کے دن کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ کل کا دن تو طلوع ہو جائے مگر آپ کا وہ رشتہ غروب ہو چکا ہو۔ سو ابا کو اب یہ غم ستا رہا تھا کہ ان کو اماں سے ڈھیروں باتیں کرنی تھی، ان کو سننا تھا، ان کے ساتھ دل بڑھ کر وقت گزارنے کی خواہش ایک حسرت بن گئی تھی۔ ان کو ٹائم مینج کرنا نہیں آیا تھا، اور اگر ان کو دوبارہ موقع دیا جاتا تو ان کا کہنا تھا کہ میں ہر رشتے، ہر مشکلیں اور ہر فرض کے لیے الگ سے وقت نکال لیتا اور ٹائم کو اچھے سے مینج کرتا، لیکن اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا سوائے رونے اور پچھتانے کے۔ انہوں نے یہ سب نہیں سوچا تھا کہ اچانک ان کی محبوب بیوی ان کو چھوڑ کر چلی جائے گی، پھر ان کو یہ ملال ساری زندگی ستاتا رہے گا کہ وہ کیوں نہیں اس کے ساتھ وقت گزار سکے۔ وہ جب بھی آتے ان کو اپنی ہی ڈیوٹی کی ٹینشن لگی رہتی کہ میرے پیچھے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اور اماں کو وقت دینے کا خیال کبھی آیا ہی نہیں تھا، اور بس ہر وقت یہی خیال ہوتا تھا کہ کس طرح وہ اگلا عہدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن جب وہ اس دنیا میں نہیں رہی تھی تو پھر احساس ہو رہا تھا کہ انہوں نے جانے انجانے میں ہی صحیح لیکن اماں کے ساتھ بہت زیادتی کر دی تھی، کہ وہ ان کے وقت کو ترستی رہی، اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ اور اگر کبھی وہ ان سے کہہ دیتی کہ زیادہ چھٹیوں کے لیے گھر پر آ جائیں تو ابا کہتے تھے کہ میرے لیے آنا ناممکن ہے اور میں اپنی ڈیوٹی کو لیڈ کر رہا ہوں، اس لیے اگر میں آ جاتا ہوں تو باقی سب بھی بہت ڈی موٹیویٹ ہو جائیں گے۔ تو اماں نے کہا کہ کیا ہمارا ایک دوسرے پر حق نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ وقت ہی گزار لیں؟ تو وہ ہمیشہ ایک بات کہتے تھے کہ دیکھو یہ جوانی کے چند سال مجھے یہاں پر دینے ہیں، اور پھر دیکھنا بڑھاپے میں ہم دونوں اپنے ایبٹ آباد والے گھر میں رہیں گے اور بڑھاپا مزے کے ساتھ گزاریں گے۔ زندگی ان کو یہ دن دکھائے گی، یہ تو ان کے خواب اور خیال میں بھی نہیں آیا تھا، ورنہ جب اماں ان کے پاس رہنے گئیں تو وہ ان کو ہمیشہ کے لیے وہاں پر رکھ لیتے، لیکن واپس اس لیے بھیج دیا تھا کہ لوگ افسروں کے ساتھ ذاتی دشمنیاں پال لیتے ہیں، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی فیملی بھی کسی کی نظر میں آئے۔ ویسے بھی وہاں پر وہ اپنے کام میں اتنے مصروف ہوتے تھے کہ وقت ہی نہیں دے پاتے تھے۔ سو انہوں نے سوچا تھا کہ بہتر ہے وہ ایبٹ آباد والے گھر پر پرسکون زندگی گزاریں، مگر یہ کب سوچا تھا کہ جب وہ دوبارہ ملیں گے تو وہ بول نہیں سکیں گی اور اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکیں گی، ایسے دیکھ نہیں سکیں گی کہ ابا کہا کرتے تھے کہ مجھے یوں نہ دیکھا کرو، یقین کرو
میں تمہاری آنکھوں میں کھونے لگتا ہوں۔ تو وہ ہمیشہ ہنس کر کہتی تھی کہ میں اب آپ کے اس ڈائلاگ بازی میں نہیں آؤں گی، کیونکہ پہلے آ کر میں زندگی خراب کر چکی ہوں۔ تو ابا ناراضگی کے ساتھ کہتے تھے کہ کیا مطلب، زندگی کیسے خراب ہو گئی؟ تو وہ کہتی تھی ظاہری سی بات ہے، آپ کی اس ڈائلاگ سے متاثر ہو گئی تھی اور شادی کر لی تھی، اور آپ کے پاس میرے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ تو پھر ابا ان کو نئے سرے سے سمجھانا شروع کرتے تھے۔ یوں زندگی کے 5 سال انہوں نے ایک دوسرے کو بہت سمجھایا، اور اماں نے ان کو بہت سمجھا تھا، اور اب ان کو اسی چیز کا ملال اندر ہی اندر کاٹ رہا تھا کہ ان کی محبوب بیوی اس دنیا سے جا چکی تھی، اور وہ اس کو اس کا حق نہیں دے سکے تھے، اس کو اس کا وقت نہیں دے سکے تھے۔ پھپھو نے ان کو بہت سمجھایا اور کہا کہ یہ سب کچھ نصیبوں میں لکھا تھا، اور اس کو یوں ہی جاننا تھا، تم دونوں کا وقت ایک دوسرے کے ساتھ اتنا ہی لکھا تھا، اس لیے اس حقیقت کو قبول کر لو کہ موت جب لکھی ہوتی ہے تو اس نے تبھی آنا ہوتا ہے، ورنہ کچھ لوگ کومے میں چلے جاتے ہیں تو پھر سالوں بعد وہ زندگی کی طرف لوٹ آتے ہیں، اور کچھ لوگ سیڑھیوں سے گر کر بھی وفات پا جاتے ہیں۔ ابا اب زیادہ دن گھر پر نہیں رہ سکتے تھے، لیکن اب ان کو یہ فکر تھی کہ مجھے کس کے سہارے چھوڑیں، کیونکہ کوئی ایک رشتہ بھی موجود ہوتا مجھے اس کے سہارے چھوڑ کر وہ خود سکون سے اپنی ڈیوٹی کرتے رہتے۔ انہوں نے جب پھپھو سے مشورہ کیا تو پھپھو نے کہا کہ میں اس بات کو لے کر بہت سخت پریشان ہوں کہ زینیا کس کے پاس رہے گی۔ 2-3 دن وہ اس بات کو سوچتے رہے، تو پھر پھپھو نے کہا کہ اس کا ایک ہی حل ہو سکتا ہے کہ اگر میں اس کو اسپین لے جاؤں تو۔ ابا نے فوراً انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ نہیں، میں پہلے ہی بہت اذیت سے گزر رہا ہوں، میں اپنی بیٹی کی جدائی نہیں سہ پاؤں گا۔ پھپھو نے پھر ان کو کہا کہ ایک اور متبادل حل ہے، مگر عین ممکن ہے کہ آپ نہیں مانیں گے۔ ابا نے گہری سانس لی اور کہا کہ تم یہ کہنا چاہ رہی ہو کہ میں شادی کر لوں؟ وہ ان کی بہن تھی، سو وہ بن کہے ہی سمجھ گئے تھے کہ وہ کیا کہنے والی ہیں۔ پھپھو نے فوراً اس بات میں سر ہلایا، تو ابا نے ناراضگی سے کہا کہ میری بیوی کو مرے ہوئے ابھی 40 دن بھی نہیں ہوئے، اور تم یہ کہہ رہی ہو کہ میں دوسری شادی کر لوں؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں، میں یہ بات بہت مجبوری میں کہہ رہی ہوں، ورنہ اچھی طرح آپ کو علم ہے۔ تو ابا نے کہا میں ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتا، لوگ کیا کہیں گے، یہ ایک جملہ ہمیں کبھی بھی چین نہیں لینے دیتا، ہم سے بہت غلط فیصلے کروا لیتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ مزید پھپھو نے ان کو سمجھایا اور کہا کہ بھائی صاحب، یہ لوگ آپ کی زندگی نہیں جی رہے، اور ان کو نہیں معلوم کہ کون سا فیصلہ ہماری زندگی کے لیے ٹھیک ہے اور کون سا فیصلہ ہمارے لیے آزمائش۔ اس لیے ان لوگوں کے بارے میں تو سوچنا آپ چھوڑ ہی دیں، ہمیں لوگوں کے بارے میں سوچنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم یہ شادی کوئی شوق سے نہیں کر رہے، مجبوری میں کر رہے ہیں۔ مگر ابا پھر بھی نہیں مانے تھے، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ دیکھو، میں اپنی اکلوتی بیٹی کو سوتیلے رشتوں میں نہیں جھونک سکتا۔ پھپھو نے سر پکڑ لیا اور کہنے لگی کہ اب آپ ایک غیر حقیقی بات کر رہے ہیں، کیونکہ آپ جوان ہیں اور ساری زندگی تنہا نہیں گزاری جا سکتی۔ تو ابا نے فوراً کہہ دیا کہ جیسی میری ڈیوٹی ہے، مجھے تنہائی کا احساس کبھی بھی نہیں ہوگا، اور اگر کبھی ہوا بھی تو میرے ساتھ میری بیوی کی بہت ساری یادیں ہیں، اور میں ان کے سہارے زندگی گزارنا چاہتا ہوں، لیکن فی الحال میں اپنی بیٹی کے لیے پریشان ہوں، اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی عورت صرف ماں بن کر اس گھر میں آ سکتی ہے۔ پریشانی ان کے چہرے سے جھلک رہی تھی، اور بے بسی کی وجہ سے ان کو رونا آ رہا تھا۔ ان کو علم ہی نہیں تھا کہ ان کی بیوی کیسے گھر سنبھال رہی ہے۔ اب تو چند لمحوں میں ہی سارا گھر بکھر گیا تھا، اور بے شک ایک گھر کو ایک گھر والی ہی سنبھال سکتی ہے۔ آپ منفی کیوں سوچ رہے ہیں؟ ہمیں کوئی اچھی سی عورت مل سکتی ہے جو ہماری بچی کو دل و جان سے قبول کرے۔ مگر ابا کو یہ فیصلہ بالکل بھی منظور نہیں تھا، سو انہوں نے صاف انکار کر دیا
اور کہنے لگے کہ میرا دل اس چیز کے لیے راضی نہیں ہو رہا، سو میں اپنی بیٹی کی زندگی کے لیے اتنا بڑا خطرہ نہیں مول لے سکتا۔ غرض کہ ان کو سب نے سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر انہوں نے کسی ایک کی بھی بات نہیں مانی۔ پھپھو نے جانے سے ایک روز پہلے کہا کہ میں مجبور ہوں، میرا جانا بہت ضروری ہے، مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں۔ اب میں آپ کی فکر میں یہاں رہ بھی نہیں سکتی، کیونکہ میرا وہاں گھر بار ہے، بچے ہیں، اور اگر چلی بھی گئی تو میرا دھیان یہیں لگا رہے گا، اور میں چاہ کر بھی یہاں واپس نہیں آ سکتی، اس لیے مجھے کچھ مہینے چاہیے۔ تو ابا نے کہا کہ تم بے فکر ہو کر جاؤ، میں کچھ نہ کچھ سوچ ہی لوں گا۔ انہوں نے کہاں سوچا تھا کہ قسمت تو خود ہی بہت کچھ سوچ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ پھپھو کو وہاں گئے ابھی چند دن ہی ہوئے تھے کہ ان کے شوہر کا کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ یہ سانحہ پھپھو کے لیے بہت بڑا تھا کہ انہوں نے جیون ساتھی کو کھو دیا۔ سبھی ان کو ترس کھاتی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے اور ان پر رحم کھا رہے تھے کہ ابھی 1 مہینہ پہلے ہی بھائی نے اپنی اولاد اور اپنی بیوی کو کھویا تھا، اور ٹھیک 1 مہینے بعد بہن بیوہ ہو گئی تھی۔ ابا کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا، کیونکہ وہ ان کی اکلوتی بہن تھی جو اپنے گھر میں بہت زیادہ خوش تھی، اور اس کے ساتھ اچانک یہ سب ہو جانا یقیناً بہت بڑا صدمہ تھا۔ ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ بہن جو دکھ میں ان کے ساتھ کھڑی تھی اور ان کے آنسو پونچھ رہی تھی، ان کو اپنے ساتھ کی تسلی دے رہی تھی، لیکن جب اس پر برا وقت آیا تو کوئی ایک انسان بھی وہاں پر نہیں تھا جو ان کو تسلی دے سکتا، کیونکہ میرے پھوپھا بھی اکلوتے ہی بھائی تھے، اور وہ وہاں پر کافی عرصے سے رہ رہے تھے، اور شہر بھی اجنبی تھا، ملک بھی اجنبی تھا، اور لوگ تو سب غیر تھے، سو مشکل وقت ان کو اکیلے ہی کاٹنا پڑا۔ ابا نے وہاں جانے کی بہت کوشش کی تھی، مگر میری وجہ سے وہ نہیں جا سکتے تھے، کیونکہ یہاں پر کوئی ایک انسان بھی ایسا نہیں تھا کہ جس کے سہارے وہ مجھے چھوڑ کر جاتے۔ اگر کوئی دوست قابل بھروسہ بھی تھا، پھر بھی ان کو معلوم تھا کہ میں ان کے بغیر نہیں رہ سکوں گی، کیونکہ اماں کے جانے کے بعد ظاہر ہے میں ایک چھوٹی بچی تھی، تو اماں کی کمی محسوس کرتی تھی۔ میں بہت چڑچڑی ہو رہی تھی اور بخار میں مبتلا رہنے لگی تھی۔ اماں زندہ ہوتی تو وہ چلے جاتے، لیکن اماں کے جانے کے بعد ان کے لیے وہاں جانا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ پھپھو بے شک ان کے مشکل وقت میں ساتھ کھڑی ہوئی تھی، اور ابا کو اب نیا غم ستا رہا تھا کہ وہ اپنی بہن کے ساتھ مشکل میں کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، اور رہی مجبوریوں کی وجہ سے وہاں نہیں جا سکتے تھے۔ اور انہوں نے پھپھو کو کال کی اور روتے ہوئے کہا کہ لبنہ پلیز مجھے معاف کر دو، میں تمہارا بھائی ہر طرح سے بری طرح سے ناکام ہو گیا ہوں، کیونکہ میں نہ اچھا شوہر بن سکا اور نہ ہی اچھا بھائی بن پایا ہوں، اور مجھے لگتا نہیں کہ میں اچھا باپ بھی بن پاؤں گا۔ کسی نے سچ ہی کہا تھا کہ بہن ہی مشکل وقت میں بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں۔ دیکھیں، جب بہنوں پر برا وقت آتا ہے تو بھائیوں کی اپنی مجبوریاں نکل آتی ہیں، مگر یقین کرو میں نے بہت زیادہ کوشش کی، مگر کوشش کے باوجود بھی بری طرح ناکام ٹھہرا۔ زینیا کے کاغذات اتنی جلدی نہیں بن سکتے۔ پھپھو نے کہا کہ آپ بالکل پریشان مت ہوں، یہ ایک آزمائش ہے اور ہمیں اس میں ہمت نہیں ہارنی۔ ویسے بھی میرے شوہر کے چلے جانے کے بعد ہمارا یہاں پر رہنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا، اس لیے ہم چند دنوں میں ہی ان کی ڈیڈ باڈی لے کر پاکستان آ رہے ہیں، بس آپ اس کے انتظامات کر دیجئے گا۔ تو ابا نے کہا کہ تم فکر مت کرو، اور پھر چند دنوں بعد جب پھپھو ڈیڈ باڈی کے ساتھ پاکستان آئی تو دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کے گلے لگ کر بہت زیادہ روئے تھے، کیونکہ انہوں نے پھپھو کو رخصت کرتے ہوئے تو کبھی نہیں سوچا تھا کہ جب وہ واپس آئیں گی تو یہ حال ہوگا۔ اگر پھپھو اپنی خوشیوں سے زیادہ اپنے بھائی کی خوشی مانگتی تھی تو ابا نے بھی ہمیشہ اپنے سے زیادہ اپنی بہن کی خوشیوں کو ہی اول ترجیح دی تھی۔ لیکن خوشیاں صرف دعاؤں سے کہاں ملتی ہیں، یہ تو قسمت کا لکھا ہوتی ہیں، اور قسمت کے لکھے کو انسان بدل نہیں سکتا، بس قبول ہی کر سکتا ہے،
کیونکہ اس میں کوئی نہ کوئی ایسی مصلحت چھپی ہوتی ہے جو جب کھلتی تو انسان حیران رہ جاتا ہے۔ وقت کس قدر غیر متوقع حالات سے ہمیں دوچار کرتا ہے۔ ان کو اس بات کا اندازہ اس دن ہوا تھا، دونوں بچوں کی طرح رو رہے تھے کہ دونوں کے جیون ساتھی بہت اچھے تھے جن پر فخر کیا جا سکتا تھا، لیکن وہ دونوں ہی اپنے اپنے جیون ساتھی کھو چکے تھے۔ سو پھپھو لوگ اب ہمارے ساتھ ہی ہمارے گھر پر رہائش پذیر تھے، کیونکہ پھپھا نے ساری زندگی اسپین میں گزاری تھی، اس لیے ان کا یہاں پر کوئی گھر نہیں تھا۔ وہ دادا ابو کے خالہ زاد بھائی کے بیٹے تھے، اس لیے انہوں نے پھپھو کی شادی ان کے ساتھ کروا دی تھی۔ چند دنوں بعد انہوں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، کیونکہ ان کے دونوں بچے بہت پریشان نظر آنے لگے تھے۔ ایک روز پھپھو نے ابا سے کہا کہ میں یہاں پر اپنا گھر لینا چاہتی ہوں، تو ابا نے ناراضگی سے کہا کہ تم کیا فضول باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو، یہ تمہارا اپنا گھر ہے، اور ویسے بھی اگر تمہاری بھابھی زندہ ہوتی میں پھر بھی تمہیں یہاں سے کبھی نہ جانے دیتا، اور اب تو ان گھروں کو تم ہی نے سنبھالنا ہے، اور ان کو سنبھالنے والا تمہارے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے بہتر ہے کہ تم اس گھر سے نکلنے کے بارے میں مت سوچو، بلکہ یہ تمہارا گھر ہے۔ شادی سے پہلے تم یہاں پر رہی ہو اور اب تم ایسا سوچ رہی ہو، خدا کے لیے اپنے ذہن سے یہ ساری باتیں نکال دو۔ تم جانتی ہو کہ ہم دونوں کو ایک دوسرے کی بہت ضرورت ہے۔ ہم نے اگر اچھا وقت ساتھ میں دیکھا ہے تو ہم دونوں پر جو شدید قسم کا برا وقت آیا ہے وہ بھی ایک ساتھ ہی آیا ہے، اور ہمیں ایک ساتھ یہاں پر رہنے کی بہت ضرورت ہے۔ تم چاہے لاکھ کہہ لو کہ تمہیں میری ضرورت نہیں ہوگی، لیکن مجھے تمہاری شدید ضرورت ہے، کیونکہ میری بیٹی زینیا کے لیے تمہارے علاوہ اور کوئی قابل بھروسہ نہیں ہے، اس لیے پلیز آج یہ گھر تم ہی سنبھالو گی۔ پھپھو نے یہ بات سن کر گہری سانس لی، تو ابا نے کہا کیا تمہیں زینیا کو پالنے پر کوئی اعتراض ہے؟ تو انہوں نے نفی میں سر ہلا کر کہا بھائی کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، زینیا میں میری جان بستی ہے۔ بس قسمت کی اس ستم ظرفی پر حیران ہو رہی ہوں کہ ہم نے یہ تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اب دوبارہ ہم اس گھر میں بیٹھیں گے تو اجڑ کر بیٹھیں گے۔ اس کے بعد ابا ڈیوٹی پر چلے گئے اور پھپھو نے ہم تینوں کی ذمہ داری مکمل طور پر اٹھا لی۔ بچوں میں گم ہو کر انہوں نے اپنے ساتھ ہونے والے سہنے کو بھولنا پڑا تھا، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ ابا تو اپنی ڈیوٹی میں مصروف ہو گئے تھے، بلکہ شاید خود کو پہلے سے زیادہ مصروف کر لینا چاہتے تھے کہ اماں کے بعد ان کی زندگی ایک دم سے ویران ہو گئی تھی۔ رفتہ رفتہ زندگی گزرنے لگتی ہے، انسان کو جن کے بغیر رہنا مشکل لگتا ہے وہ ان کے بغیر بڑی آسانی سے رہ لیتا ہے۔ ہماری سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی کا ساتھ چھن گیا تو ہم جی نہیں پائیں گے، لیکن ہم جی ہی لیتے ہیں۔ اور جیسے ہی میں بڑی ہوئی تو ہاسٹل میں رہنے لگی۔ پھپھو کے دونوں بیٹے گھر پر ہوتے تھے، میں نے ہاسٹل میں رہنے کو ترجیح دی تھی اور ویکنڈ پر گھر آیا کرتی تھی۔ میرا پھپھو کے دونوں بیٹوں کے ساتھ بہت اچھا تعلق تھا۔ پھپھو میری جان تھی۔ میں جب ویکنڈ پر آیا کرتی تھی تو ہم لوگ لوڈو کھیلا کرتے تھے، ابا بھی جب آتے تو ہمارے ساتھ وہ گیم لگایا کرتے تھے۔ زندگی بہت مزے سے گزر رہی تھی، لیکن اس وقت کو بھی کسی کی نظر کھانے والی تھی، یا شاید قسمت ہمیں نئے طریقے سے آزمانے لگی تھی۔ وقت بہت بڑا ستم گر ہے، لوگ اس کو مرہم کہتے ہیں، مگر میں ستم گر ہی کہوں گی، کیونکہ اس نے مجھے کبھی نہ بھرنے والے زخم دیے ہیں۔ ابا چند دن سے بہت زیادہ بیمار ہو گئے اور پھر وہ صحت یاب نہ ہو سکے۔ ہمارے لیے یہ بہت بڑا سانیہ تھا کہ ابا کے بغیر تو ہم لوگ اس زندگی کو تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ایک بار ہم سب پھر سے نئے سرے سے ٹوٹ گئے تھے۔ آہستہ آہستہ ہم سب نے ایک دوسرے کو سنبھالا تھا، لیکن وقت ابھی بھی ہمیں آزمانے کے شاید پہلے ہی قدم پر آیا تھا۔ میں نے اپنی گریجویشن مکمل کر لی تو ہم نے بہت بڑا فنکشن کیا تھا، اور اس دن مجھے بہت رونا آیا تھا کہ میرے دونوں ماں باپ نہیں تھے۔ بے شک پھپھو نے مجھے ماں بن کر پالا تھا، کبھی مجھے ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی، اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ مجھے پیار دیا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں میرے دل میں یہ حسرت ضرور تھی
کہ کاش میری اپنی ماں ہوتی اور بابا ہوتے تو یہ خوشی شاید دگنی ہو جاتی۔ چند مہینے ہی گزرے تھے کہ پھپھو کے بڑے بیٹے نے باہر جانے کی رٹ لگا لی۔ پھپھو نے بہت روکنے کی کوشش کی مگر وہ نہیں رکا۔ میرے آنسو بھی تھم نہیں سکے کیونکہ وہ میرے لیے بھائیوں جیسا تھا۔ اور پھر وہ وہیں کا ہو کر رہ گیا۔ اس کے جانے کے تقریباً 1 سال بعد اس کے چھوٹے بھائی نے بھی اپنے بھائی کے نقش قدم پر چلنا زیادہ مناسب سمجھا اور وہ بھی اسپین چلا گیا۔ شاید وہ جگہ تھی جہاں انہوں نے اپنا بچپن کا کافی حصہ گزارا تھا تو ان کو وہاں ہی سکون مل رہا تھا۔ لیکن ان کے جانے کے بعد ایک بار ہمارے گھر پر چور پڑ گئے تو ہم بہت ڈر گئے تھے۔ تب سے مجھے یہ لگنے لگا تھا کہ اکیلی عورت بالکل بھی محفوظ نہیں ہے بلکہ مرد کا سہارا بہت ضروری ہے۔ انہی دنوں ایک عجیب واقعہ ہوا کہ میں نے اور پھپھو نے ایک کالج میں نوکری شروع کر دی تھی۔ ایک روز پھپھو نے چھٹی کی اور جب میں گھر واپس آئی تو مجھے پھپھو کہیں سامنے نظر نہیں آ رہی تھی۔ تو میں نے خان بابا سے پوچھا کہ پھپھو کہاں ہیں اور یہ انکسی کیوں کھلی ہوئی ہے؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بیٹا یہاں پر تمہاری پھپھو نے کسی کو رکھ لیا ہے۔ یہ سنتے ہی میں ایک دم خوش ہو گئی تھی کہ چلو اچھا ہے، یہ آباد ہو جائے گی۔ مگر مجھے کیا پتا تھا مجھے برباد کرنے کے لیے ہی یہ آباد ہوئی ہے۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی اور کچھ کام کرنے لگی تو تھوڑی دیر بعد پھپھو نے مجھے بلایا اور کہا کہ زینیا مجھے تم سے اہم بات کرنی ہے۔ تو میں نے ان کو دیکھا تو انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے انکسی میں کرایہ دار مل گئے ہیں۔ تو میں نے خوشی کا اظہار کیا اور پوچھا کہ کون ہے؟ تو پھپھو نے بتایا کہ ایک چھڑا چھان لڑکا ہے۔ مجھے یہ سن کر ایک دم خوف لگا۔ میں نے کہا پھپھو یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ نے ایک اکیلے لڑکے کو یہاں پر کیوں رکھ لیا ہے؟ تو انہوں نے مجھے ناراضگی سے دیکھا اور کہا تم ہی تو کہہ رہی تھی کہ انکسی کو کرائے پر چڑھا دیتے ہیں اور اب جب میں نے چڑھا دیا ہے تو تمہیں مسئلہ ہو رہا ہے۔ تو میں نے گہری سانس لی اور پھر بڑے ہی ضبط کے ساتھ ان کو دیکھنے کے بعد کہا کہ پھپھو میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ کسی اکیلے لڑکے کو دے دیں جہاں ہم 2 اکیلی عورتیں رہ رہی ہیں، بلکہ میں نے کہا تھا کسی جاننے والی فیملی کو یہاں کرائے پر رکھیں گے۔ تو پھپھو نے ہنستے ہوئے کہا کہ دیکھو ہم 2 ہیں اور 2 کبھی اکیلے نہیں ہوتے۔ ان کی غیر سنجیدگی پر مجھے بہت غصہ آیا مگر انہوں نے کہا کہ دیکھو وہ لڑکا بہت شریف ہے اور میں نے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے کہ میں کسی کو بھی یہاں پر رکھ لوں گی۔ میں نے اس کو اچھی طرح پرکھا ہے، اس کے بعد ہی رکھا ہے۔ شروع میں تو مجھے بہت زیادہ غصہ آنے لگا تھا اور ابھی تک میں نے اسے دیکھا نہیں تھا، اور ایک روز میں نے اسے دیکھا تو وہ ہمارے گھر ہی آیا ہوا تھا۔ پھپھو نے ہم دونوں کا تعارف کروایا۔ وہ دیکھنے میں کافی خوش شکل تھا اور پھپھو کا اندازہ بالکل درست تھا کہ وہ کچھ شریف تھا لیکن کافی امیر بھی لگ رہا تھا۔ تو اسی وجہ سے میں نے سوچا یہ امیر انسان کرائے کی انکسی میں کیوں رہ رہا ہے۔ اب میں نے جب نیا خدشہ پیش کیا تو پھپھو نے کہا تمہارا دماغ الٹے کاموں کی طرف زیادہ چلتا ہے، تم بیٹھ کر سوچتی رہو۔ مجھے اس پر پورا یقین ہے کہ وہ شریف انسان ہے۔ کہیں نہ کہیں میرا دل بھی یہ گواہی دے رہا تھا مگر مجھے کہاں معلوم تھا کہ یہ کس قدر غلط گواہی دے رہا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ ہمارے ساتھ گھلنے ملنے لگا۔ میں اس کی انکسی میں کبھی نہیں گئی تھی۔ وہ دراصل اب پین گیسٹ کے طور پر رہنے لگا تھا۔ میں اس کو لاکھ نظر انداز کرتی مگر دل پتہ نہیں کیوں اس کو دیکھتے ہی سب کچھ بھول جاتا تھا۔ میں اکثر یہی سوچتی رہتی کہ پتہ نہیں یہ کون ہے اور یہاں پر کیوں رہتا ہے۔ سارا دن وہ گھر پر نہیں ہوتا اور شام کو آتا تو وہ کافی چپ ہوتا تھا جو کہ مجھے کافی مشکوک لگا کرتا تھا، جیسے سارا دن وہ بہت ہی محنت مشقت کرتا رہا ہو، مگر اس کو دیکھ کر کبھی بھی نہیں لگتا تھا کہ وہ کوئی محنت مشقت والا کام کرتا رہا ہو۔ وہ رات 11 بجے لون میں آیا کرتا تھا اور کتنی ہی دیر ٹہل کر پتہ نہیں کیا سوچتا رہتا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ نظریں جھکا لیتا تھا اور وقت گزرنے لگا۔ وہ مجھے بہت اچھا لگنے لگا مگر میں کہاں جانتی تھی کہ بربادی کا راستہ ہے۔ ہم دونوں میں اب تھوڑی بہت بات چیت ہونے لگی تھی
اور میں نے بات چیت کے انداز سے یہ رائے قائم کر لی تھی کہ وہ کسی شریف گھرانے کا بہت ہی شریف لڑکا تھا۔ اسکول میں میری ایک دوست تھی، تو اس نے مجھے کہا کہ تمہیں اس سے اظہار محبت کر دینا چاہیے۔ تو میں نے ڈرتے ہوئے کہا کہ اگر اس نے مجھے ریجیکٹ کر دیا تو کیا ہوگا؟ اس نے کہا کہ اول ایسا نہیں کرے گا، لیکن اگر ایسا کر بھی دیتا ہے تو زندگی اس پر ختم نہیں ہو جائے گی، کم سے کم تمہیں پتہ تو چل جائے گا نا، اور یوں یک طرفہ محبت کی آگ میں تم نہیں جلو گی۔ اس روز میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اب اس سے اظہار محبت کر لوں گی، کیونکہ مجھے کہیں نہ کہیں اس بات کا یقین تھا کہ وہ بھی مجھے پسند کرتا ہے۔ اس نے کبھی مجھے براہ راست نہیں دیکھا تھا، مگر پھر بھی میں اس کی نظروں کے تمام مفہوم کو سمجھ رہی تھی۔ ایک روز پھپھو گھر پر نہیں تھی، تو میں نے سوچا آج تو میں جا کر اس سے اظہار محبت کر ہی لوں گی۔ لیکن میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ جب میں انکسی کے دروازے پر پہنچی تو وہاں پھپھو کے ساتھ وہ بیٹھا ہوا رو رہا تھا۔ پہلے تو میں ڈر گئی کہ پھپھو مجھ سے وجہ پوچھیں گی کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو، لیکن پھر پھپھو نے مجھے اشارہ کیا اور کہا کہ آ جاؤ، تو میری رکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ پھپھو کو دیکھتے ہوئے میں ڈر کر ایک طرف اس پر نظر ڈالی جو جلدی سے اپنے آنسو پونچھ رہا تھا۔ میں نے پھر ڈرتے ہوئے ہی کہا کہ کیا ہوا ہے، یہ کیوں رو رہا ہے؟ تو اس نے فوراً کہا کہ کچھ نہیں۔ اس کا لہجہ ایک دم سے کھردرا ہو گیا تھا، اس لیے مجھے برا لگا اور پھپھو خاموش ہو گئی۔ تو اس نے کہا کہ میں یہاں پر اپنی چھٹیاں گزارنے آیا تھا اور سوچا تھا کہ جلد یہاں سے چلا جاؤں گا، کیونکہ میں کوئی اچھا انسان نہیں ہوں۔ میری ماں مجھے چھوڑ کر کسی کے ساتھ بھاگ گئی تھی اور جانے سے پہلے انہوں نے ابا کو مار دیا تھا۔ میں نے اس کے بعد اماں کے شوہر کا قتل کیا اور پھر اپنی ماں کو بھی بہت تکلیفیں دی اور یہاں ان کو مارنے آیا تھا، کیونکہ آج کل وہ ایبٹ آباد میں رہ رہی ہیں۔ لیکن اس دوران مجھے تم سے محبت ہو گئی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ محبت نہ کروں، کیونکہ اماں کو مارنے کے بعد میرا خودکشی کا ارادہ تھا۔ اس کی بات سن کر میں دہل گئی، مجھے کہیں سکون نہیں ملتا تھا، لیکن تمہیں دیکھ کر ملنے لگا۔ یہ سن کر میرا دماغ معاف ہو گیا۔ آج پھپھو نے مجھے کسی کو دھمکی دیتے سن لیا تو مجھے ان کو سب سچ بتانا پڑا۔ تم مجھے اتنے غلط وقت پر کیوں ملی ہو؟ اگر تم مجھے پہلے مل جاتی تو میرے اندر جینے کی لگن ہوتی۔ میں جانتا ہوں کہ میں تم جیسی لڑکی ڈیزرو نہیں کرتا، اس لیے میں آج ہی یہاں سے جا رہا ہوں۔ ہم دوبارہ کبھی نہیں ملیں گے۔ اگر تمہارا دل میری وجہ سے جانے انجانے میں دکھا ہو تو پلیز مجھے معاف کر دینا۔ اور وہ جانے لگا تھا کہ میں نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں تمہارا ہاتھ عمر بھر کے لیے تھام لوں گی، مگر ایک شرط ہے۔ اس نے فوراً میری طرف دیکھا تو میں نے کہا تم ہر غلط کام چھوڑ دو گے۔ اس کے ہونٹ کانپنے لگے تھے اور اس نے وعدہ کیا کہ وہ سب چھوڑ دے گا۔ میں نے پھپھو کی جانب دیکھا تو ان کو پہلے ہی اس میں اپنے دونوں بیٹے نظر آتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے تمہارا فیصلہ منظور ہے۔ اس کے بعد ہم دونوں روتے ہوئے ہنس پڑے تھے۔ میں نے وعدہ کیا تھا اس کی زندگی میں چبھے تمام کانٹوں کو نکال کر میں سکون میں بدل دوں گی، اور میرے لیے خوشی کی بات یہ تھی کہ کم سے کم میری وجہ سے وہ غلط راہ چھوڑ کر سیدھی راہ کی طرف آ جائے گا۔ اور اپنی زندگی کے اس موڑ پر میں بڑی حیران تھی۔ آپ کو میری زندگی کی کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ میری جگہ ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔